ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کس طرح منایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ. یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رمضان مناتے، کیسے رمضان میں ان کی روٹین ہوتی. میرا خیال ہے یہ بیسٹ جو ہے نا ہمیں وہی بتا سکتے ہیں جو نبی پاک کے گھر میں رہتے، نبی پاک کے جو ساتھ تھے. سبحان اللہ. ہماری امی حضور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی عام سمجھ لے کوسچن کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ پیارے آقا کا رمضان کیسا ہو. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتی جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے. بس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے 20 دن نمازیں تو ہو رہی تھی، کچھ آرام بھی کرتے، مگر آخری عشرہ کو سمجھ لیں دل و جان سے عبادت کے لیے، یعنی آرام بھی چھوڑ دیا. ایک اور جگہ فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا نا تو نبی پاک علیہ السلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، جو کلر آف فیس ہے وہ چینج ہو جاتا، اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں فرماتے. نبی پاک خوف خدا کا غلبہ آ جاتا اور آپ کی راتیں دعاؤں میں گر گرانے میں اور عبادت میں گزرتی. نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو فرمان ہے نا، یہ میرے اور آپ کے لیے زبردست موٹیویشن بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے عبرت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں، ان کے صدقے ہماری بخشش ہوگی، ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے، وہ فرمائیں گے. اچھا رمضان بھی انہی کے صدقے ملا ہے، ہمیں رمضان ان کے صدقے ملا، قرآن ان کے صدقے ملا، بلکہ رحمان ان کے صدقے ملا. اب آپ سوچئے کہ ایمان ان کے صدقے ملا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ رات عبادت میں گزاریں، گر گڑاتے ہوئے گزاریں اور روتے ہوئے گزاریں. اللہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہگار، خطا کار. انفارچونیٹلی دوبارہ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بڑی تعداد یقیناً ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد رمضان میں بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، رمضان میں بھی روزے نہیں ہو رہے ہیں، رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہیں، رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. پلیز وی آر مسلم. ہم جن نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ان کی روٹین تو دیکھیں کہ وہ رمضان میں بستر چھوڑ دیتے تھے اور رات بھر عبادت میں گزارتے. ایک عمل تو یہ تھا کہ نمازیں اور دعائیں اور گر گڑانا. دوسرا عمل بتاؤ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. جو مانگنے والا آتا نا میرے آقا عطا فرماتے. بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اور رمضان شریف میں خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے، یعنی دریا رحمت بھی جوش میں ہوتا. جبریل امین پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر رات ملاقات کے لیے حاضر ہوتا. اللہ یہ روزانہ ہر رات ملاقات ہوتی اور پیارے آقا حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے. سبحان اللہ. اب سیکھنے کو کیا ملا؟ نبی پاک کی راتیں قرآن کے ساتھ جبریل امین اور نبی پاک آپس میں قرآن کا دور کرتے. اور جب بھی جبریل امین نبی پاک کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ السلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی سخاوت کے معاملے میں جلدی فرماتے. اللہ بہت عطا فرماتے، جو آتا عطا فرماتے. اب 3 باتیں ناظرین آپ کے سوال کا جواب سمرائز کر دیتا ہوں. جی نبی پاک کا رمضان اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، نبی پاک کا غلام ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پیارے آقا کو فالو کروں کہ وہ رمضان میں کیا کرتے تھے، تو میں ایکسٹریکٹ کر دیتا ہوں، سمرائز کر دیتا ہوں 3 چیزیں. نبی پاک خوب عبادت کرتے، خاص طور پہ راتوں میں دعائیں کرتے. نبی پاک خوب تلاوت قرآن کرتے اور میرے آقا خوب سخاوت کرتے. سبحان اللہ. خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. آپ اگر نبی پاک کی طرح رمضان ان کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا آرام کریں، رمضان میں تہجد پڑھیں. ایک اور میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. جتنے بھی ناظرین ہیں ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے، تو عشاء ضرور پڑھیں، تراویح ضرور پڑھیں، اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائیں. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے نا تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں، آپ تہجد پڑھ لیں. تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا. اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہے. تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر. تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلے میں جا نماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں، یقین کریں وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے، گر گراتے. ایک سنت پر یہ عمل ہو جائے گا. پھر آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے.
देखिए ये तो नुज़ूल कुरान का महीना है, इस महीने में कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? तरावी में तो कुरान सुनते हैं, मगर खुद से रिसाइट करें, खुद से कुरान पाक पढ़ें, जितना हो सके पढ़ें। और तीसरे नंबर पर अल्लाह की राह में खूब खर्च करें। सिर्फ ज़कात नहीं, ज़कात तो फर्ज है, वो देनी है, उसका जरूर हिसाब करके 2.5% वो हमने जब साल माल पर पूरा हो जाए, उसकी शराइत पाई जाए तो देनी है, वो जरूर दें, लेकिन रमजान में उसके अलावा भी दें, खर्च करें। याद रखें नबी पाक अलैहिस्सलाम जो फरमाए वो हक है, मगर इस हदीस पर मेरे आका ने कसम उठाई कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। अल्लाह, तो इट मींस इट्स कंपल्सरी, फाइनल हो गया ना कि अब आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, आपका माल मल्टीप्लाई ही होगा। अल्लाह मुझे और आपको इस तरह रमजान मनाना नसीब फरमाए। माशाल्लाह, बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाई और उम्मीद है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चिराग दिलों में रोशन हो गए होंगे। अल्लाह ताला इनको हमेशा रोशन रखे। तफसीर नईमी में है तो कुरान पाक की बड़ी मशहूर मारूफ तफसीर है कि इस माह मुबारक के कुल 4 नाम है। माशाअल्लाह, माह रमजान, माह सब्र, माह मुआसात और माह वुसअते रिस्क। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजा सब्र है, माह सब्र क्यों कहा जाता है? कि रोजा सब्र है जिसकी जज़ा रब अज़्ज़ व जल है और वो इस महीने में रखा जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहते हैं। मुआसात के माना है भलाई करना, चूंकि इस महीने में सारे मुसलमानों से और खास करके अहले कराबत जो है, रिश्तेदार जो हैं, उनसे भलाई करना ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुआसात भी कहना। इसमें रिस्क की फराखी यानी रिस्क की ज्यादती भी हो जाती है और गरीब भी नेमत खा लेते हैं, इसलिए इसको माह वुसअते रिस्क भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये एक बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन उलमा ने बयान किया। काबा शरीफ यकीनन अल्लाह की रहमतों का घर है और बरकतें ही बरकतें, बेशक काबा शरीफ भी बरकत वाला और रमजान भी बरकत वाला। एक बहुत खूबसूरत कंपैरिजन किताबों में लिखा कि काबा मुसलमानों को बुलाकर देता है और रमजान आकर रहमतें बांटता है। अल्लाह, गोया वो काबा कुआं है, यानी उसके पास जाएं तो जाकर पानी मिल जाता है, और रमजान बारिश है या दरिया है जो जाकर बरसता है या पहुंच जाता है। हर महीने में खास तारीखें और तारीखों में भी खास वक्त इबादत होती है। बिल्कुल, मसलन बकरीद ईद की चंद मखसूस तारीखों में हज होता है, मुहर्रम की 10वीं तारीख अफजल है, मगर माह रमजान का हर दिन और हर रात हर वक्त इबादत होती है। रोजा इबादत, इफ्तार इबादत, इफ्तार के बाद तरावी इबादत, उसका इंतजार इबादत, सहरी के इंतजार में सोना इबादत, फिर सहरी खाना भी इबादत। अलगर्ज हर आन रब की शान नजर आती है, रहमतों की बरसात। अच्छा, फिर रमजान एक भट्टी है, जैसे कि भट्टी गंदे लोहे को साफ और साफ लोहे को मशीन का पुर्जा बना देती है, इसी तरह सोने को जेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक बना देती है। रमजान गुनाहगारों को पाक कर देता है और नेक लोगों के दर्जे बढ़ाता है। रमजान एक भट्टी का काम करता है। माशाअल्लाह। फिर फरमाया रमजान में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। और बाज़ उलमा फरमाते कि रमजान में मरने वाले का, यानी जो रमजान में मर जाए उससे सवालात कब्र भी नहीं होते। अल्लाह, इतना मुबारक भाई। इस महीने में जीना भी बरकतों वाला और दुनिया से जाना भी चला गया तो उसके लिए भी बरकत। अच्छा, इस महीने में एक शबे कद्र है, आखिरी जो कुरान पाक की सूरतें हैं उसमें सूरह कद्र है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे शबे कद्र में उतारा। तो पता चला कि शबे कद्र भी इसी महीने में आती है। रमजान में दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत आरास्ता की जाती है, उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमजान में खाने पीने का हिसाब नहीं है। अल्लाह, और दिनों में हम जो खाते हैं ना उसका हिसाब देना पड़ेगा। रमजान में रोजादार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रहमत है कि पहले वसत हो जाती है और खाने पीने का हिसाब भी नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, कयामत में रमजान और कुरान रोजादार की शफाअत करेंगे। रमजान तो कहेगा कि मौला मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका था, और कुरान अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने इसे रात तिलावत और तरावी के जरिए सोने से रोका था। ये दोनों शफाअत करेंगे और इनकी शफाअत कबूल की जाएगी। खास तौर पे शाहरुख भाई, जो इफ्तार का वक्त है ना, हदीस में मजमून मिलता है कि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जाते हैं। 1 मिलियन सिनर एवरी टाइम ऑफ इफ्तार अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर देता है। सच बताएं, हमारा इफ्तार के वक्त क्या अंदाज होना चाहिए? ऐ काश हम सारे घर वाले बैठे हैं, हाथ उठाएं, करें, आंसू बहाएं कि या अल्लाह आज जो इफ्तार के वक्त 10 लाख बख्शे जाएंगे उनमें मेरा नाम लिख दे, मेरे माँ बाप का नाम लिख दे। मगर हम इफ्तार के वक्त क्या कर रहे होते हैं? कई लोगों को तो ये फिक्र होती है कि आज मेन्यू क्या है, आज मेन्यू क्या है, शरबत कहाँ है, पकोड़े कहाँ है, ये फिक्र कहाँ है, और इस पर टेंशन सी बची हुई होती है।
خدارا پلیز یہ مغفرت کا وقت ہے, یہ مانگنے کا وقت ہے, یہ آنسو بہانے کا وقت ہے. اور سبحان اللہ, رمضان میں جب جمعرات کی رات آتی ہے نا, ویسے تو روزانہ 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں, ایک حدیث کے مطابق جس کا مضمون ہے کہ مغرب, جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے. اللہ, اب تھرسڈے نائٹ آ جائے رمضان میں, فرائیڈے کا دن آ جائے, پھر تو بس ہم ہوں, رب کی رحمت ہو, ہمارا ایک ہی فوکس ہو کہ یا اللہ آج بخش دے, میں بڑا گناہگار ہوں, میں بڑا خطا کار ہوں, مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی. ناظرین پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ جو رمضان مجھے اور آپ کو ملا ہے نا, کیا معلوم اگلا سال ہم نہ ہوں اس دنیا. کیا ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پچھلے رمضان میں بہت سارے وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں. کیا معلوم اگلا رمضان جب آئے, رمضان میں تو آنا ہے, ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر توبہ کیجیے, دعائیں کیجیے, التجائیں کیجیے. وہ کریم ہے, وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں, وہ چاہتا ہے ہمیں معاف کر دیا جائے, مگر ہم ہیں کہ رمضان کی وہ قدر نہیں کر پا رہے. پلیز یہ بار بار آپ کو جو فضائل بتا رہے ہیں وہ اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہمارا اور ذوق بڑھے, ہم آگے بڑھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں. آج ہم اپنے ناظرین کو کن مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ روزے کو ہی کنٹینیو کریں گے, کیونکہ روزہ تھوڑا سا اس میں ٹپیکلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, روزے کی نیت کو بھی دیکھنا ہوگا, پھر روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی جس میں لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں بالکل کہ روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, تو ہم انشاءاللہ وقت فوقت اس کو ڈسکس کریں گے. آج ہم بات پہلے تو کرتے ہیں نیت پر. ٹھیک ہے, نیت کے جو چند مسائل ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. ادائے روزہ رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھنے کے لیے نیت کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب کے بعد سے زہوہ کبریٰ تک یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے تک ہے. اس پورے دن کے وقت کے دوران آپ جب بھی نیت کر لیں گے تو یہ روزے ہو جائیں گے. یعنی یہ نفلی روزوں کے لیے بھی ہے اور رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہے. غروب آفتاب ہو گیا, ٹھیک ہے, اب اگلا دن بیسیکلی شروع ہو جاتا ہے جی, لیکن اس کے اگلے دن یہ جو تھوڑا سا مشکل لفظ میں نے کہا کہ زہوہ کبریٰ نصف النہار شرعی, تو یہ یعنی یوں سمجھیے کہ جو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زہوہ کبریٰ کا جو وقت ہوتا ہے جی, تو اب زہوہ کبریٰ جو ہے اس سے پہلے تک اگر ہم روزہ رکھ لیں, اس کو عام طور پہ لوگ مکروہ وقت کہتے ہیں. مکروہ وقت سے پہلے نیت اگر کسی نے کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا, لیکن فجر سے لے کر اس وقت تک اس نے کچھ کھایا نہ ہو, صادق سے لے کر کوئی بھی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ توڑنے کا سبب ہوتا ہے, پھر وہ نیت کر سکتا ہے. پہلے تو یہ ٹائمنگز نیت کی پتہ چل گئی. ٹھیک ہے, اچھا نیت بیسیکلی دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے, زبان سے کہنا شرط نہیں ہے, اگر زبان سے کہہ لے تو اچھی بات ہے, مستحب ہے. اور اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کرے تو اس نے اس طرح کہنا ہے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان, میں نے نیت کی اللہ کے لیے کہ کل رمضان کا روزہ رکھوں گا. اور اگر دن میں نیت کرے یعنی صبح صادق کے بعد نیت کر رہا ہے تو نویت ان اصوم هذا اليوم للہ تعالی من فرض رمضان, میں نے نیت کی کہ اللہ کے لیے آج کے روزے کا میں روزہ رکھوں گا رمضان کا. تو اب یہ وہی والی بات ہے کہ دل میں بھی نیت کر لے, زبان سے نہ بھی کہا تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر اسی طرح عربی میں اگر نیت کر رہا ہے تو اس وقت وہ نیت شمار ہوگی جب اس کا معنی بھی پتا ہو. زبان سے نیت کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے, پھر نیت نہیں ہوگی. اچھا نیت اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جیسے میں نے کہا دل میں بھی کر لیں تو بھی ہو جائے گا. اچھا نیت دن میں نیت کریں تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں. ٹھیک ہے, اگر اس طرح نیت کی کہ ابھی سے روزہ دار ہوں تو وہ روزہ نہیں ہوگا. یعنی اگر اس نے صبح 10 بجے نیت کی, ابھی زہوہ کبریٰ نہیں ہوا, اسی وقت سے نیت میں صبح صادق سے لے کر روزہ دار ہوں, یہ نیت اس نے کرنی ہے. اسی طرح ماہ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی نہ یہ کہ میں روزہ نہیں ہے, یعنی دونوں صورتوں میں کوئی نیت ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, اگرچہ معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزہ نہیں ہوگا, روز نیت کرنی ہوگی, لازمی ہے. ہاں اب وہ الگ بات ہے کہ دل میں نیت کرنے کے بعد لوگ نارملی کرتے ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں, تو ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک, بہت زبردست آپ نے رہنمائی فرمائی, اور یقیناً ہمارے اس پروگرام سے کئی لوگوں کے جو مسکنسپشنز ہیں اور جو کیوریز ہیں وہ ڈیفینیٹلی کلیئر ہو رہی ہوں گی, اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہوگا. خود مجھے بھی بہت ساری چیزیں نئی پتہ چل رہی ہیں, اور امید ہے کہ ناظرین بھی اس سے بھرپور انداز میں جو ہے وہ بینیفٹ لے رہے ہوں گے.